بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ٹھیک ہے. کہاں سے ہیں؟ میں جی پاک پتن سے. پاک پتن سے. ٹھیک ہے. کس کے ریفرنس سے آئے ہیں؟ دوست نے بتایا. کون سے دوست ہیں؟ اس دوست آپ پہلے آ چکے ہیں؟ عبد الباسط. نہیں، یہ بھی پہلی دفعہ ہے. آپ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں؟ کون سے والے دوست ہیں جو لے کر آئے ہیں؟ آپ نے دعا نہیں کرائی بھی نے؟ ان سے پوچھ لیا تھا؟ جی پوچھے. اب اجازت سے میں بتا دوں. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے جناب، اعتبار ہے. نام بتاؤ. عبد الباسط. آپ عبد الباسط ہیں. اچھا، تو کیا چیز تھی جس نے کہا کہ اچھا مل کے دعا کرنی ہے، یہ بتاؤ پہلے. اس نے کہا اچھی بات ہے، چلے جائیں. جا کے دیکھیں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ اپنا تعارف دیں. میں جی پڑھاتا ہوں. میں TMUC روٹس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ لیکچرر ہوں. ٹھیک ہے. اور میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرز ہے UK سے، اور ہم دونوں UK میں اکٹھے تھے. تم بتا دو. بس ایسے ہی تھے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ چلو یہ والی چیز بھی ایک جا کے آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں پھر ہم سارے دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بیسک ہے سورہ رحمان کا میسج ہے کہ قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان بغیر ترجمے والی، صبح دوپہر شام 3 times a day for 7 days. ٹھیک ہے. اور اس کو کسی بھی مقصد کے لیے، آپ کا کوئی مقصد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ویسے اپنی ایک دفعہ زندگی میں سن چھوڑیں، دیکھ لیں سیلف ایکسپیرینس کر کے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے لوگوں کو جہاں پھنسا ہوا دیکھیں، آپ تو یہاں پہنچ گئے، بہت سے لوگ یہاں نہیں پہنچ سکتے، تو ان کو وہیں بتا دیں. ٹھیک ہے. کوئی بیماری میں ہے، کوئی مسئلے میں ہے، تو اتنی سی زبان کی زکوٰۃ دے دیں. دے لیں گے کہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں. ٹھیک ہے. پڑھنا بہت آگے ہو جاتا ہے. سنا دیں. چلے سارے دعا کر لیتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں. اب جیسے کہتی جاتی ہوں کرتے جائیں، ایکسپیرینس کریں. ہاں، کوئی نہیں اٹھائے گا کچھ، آپ کو بھی نہیں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر کے بہت پیار سے اپنے اندر جائیں. اگر اندھیرا نظر آ رہا ہے تو دل سے سب کو معاف کر دیں، اور جن لوگوں سے معاف نہیں ہوتا وہ پھر پوری کائنات کے لیے دعا کر دیں، اپنے کھلے چھپے دشمنوں کے لیے، جس کسی نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو تنگ کیا، آپ کا حق مارا ہے، آپ کی ورک پلیس پہ، آپ کے گھر میں، خاندان میں آپ ہرٹ ہوئے ہیں، آتے جاتے لوگوں سے ہرٹ ہو گئے ہیں. آج ان کو اللہ کی نادان مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر معاف کر دیں. اور پھر بڑے پیار سے اپنی تمام نیکیاں اور ثواب جو کچھ آپ نے آج تک کمایا ہے وہ سرکار دو عالم کے حوالے کر دیں کہ ہم سے جانے اور انجانے دونوں صورتوں میں ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، دیکھنے سے کبھی اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے تو وہ نیکیاں اس کو دے کے ہماری تلافی کروا دیں. اب بچیں صرف گناہ، وہ لے کے فخر سے اللہ میاں کے آگے چلے جائیں، جیسے بچہ پیمپر گندا کر کے امی کے پاس چلا جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میری امی مجھے صاف کر دیں گی. اسی پیار سے آپ اللہ کے آگے چلے جائیں کہ ہم تو ہیں ہی لتھڑے ہوئے، اور بہت پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے آنکھیں بند رکھیں. اور کائنات کے ان خودداروں کے لیے بھی دعا کر دیں کہ جو اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کہ وہ اللہ کی رضا میں اتنے راضی ہیں کہ جیسے چل رہے ہیں، تو آپ ان سب کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. کاکی سمینہ کل گئی ہیں اللہ میاں کے پاس جا کے، خوشی ہیں، ان کے لیے سارے دعا کریں. رشید صاحب کے لیے اور جن لوگوں کے لیے سر نے کہا ہے، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پتہ نہیں کس کی دعا کس کو لگ جاتی ہے. اور بہت پیار سے سنیں کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں اور سب کے لیے مانگنا ہے، اور جب میں کہوں گی آنکھیں کھولنے کے لیے تو کھول دیجیے گا. کھول دیں آنکھیں. جی جناب، کیسا رہا ایکسپیرینس؟ کیسی لگی دعا؟ بس یہ اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے. اس کو 7 days اپنے لیے سن لیں. کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو سیلف ایکسپیرینس کر لیں. اس کے بعد خود ہی آبزرو کریں. جتنے سوال آپ کے اندر ہیں ان کے جواب آپ کے اندر سے آئیں گے اور وہی خوبصورت ترین ہوں گے. وہ کسی کے اس سے کلیئر نہیں ہوں گے، وہ اندر سے جواب دے گا. پانی کے ساتھ ہی دعا پانی کے ساتھ کرتے ہیں. پانی لے لیں اور اس دعا کو آپ نے خود کرنا ہے. طریقہ تھا میں آپ کو سکھا رہی تھی، ٹھیک ہے. آدھا گلاس پانی ہے، جتنا آپ نے پینا ہو وہ لے لیں. اسی طرح آنکھیں بند کر کے پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کا، اور بند آنکھوں سے پانی ختم کر لیا. بند آنکھوں سے بس پانی ختم کرنا ہے کہ آپ کا دھیان وہیں ہے. میں گڑی شو سے. گرین ٹاؤن سے؟ نہیں گڑی شو. گڑی شو سے. جی جی. کس کے ریفرنس سے آئی ہیں؟ میرا بیٹا بیمار ہے، 1.5 مہینے سے یہاں پہ ہے. اور یہاں پہلے نہیں مجھے پتہ تھا. میری بیٹی ادھر بیٹھی تھی، وہ آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ امی آپ بھی جائیں اور دعا کروائیں. میرا بیٹا 6 نمبر بیڈ پہ ہے یہاں پہ. میں اس کے لیے آئی ہوں. آپ لوگوں نے دعا کی ہے ان کے لیے؟ ہاں ان کے لیے دعا ان کی کے ہے. ابو نے دعا کی ہے ان کے لیے؟ ہاں ابو کل بھی ایسے وہ بھی دعا کرتا ہے ان کے لیے. ابو نے معاف کیا ہے کہ نہیں؟ معاف کر دیا. مسئلہ تو وہاں سے پھنسا ہوا ہے. ہاں دعا کر دیا انہوں نے. آئے تھے ادھر اور کہتے ہیں اللہ پاک جو ہے، ایک بیٹا اور میرا اس کے دماغ میں رسولی ہے. وہ 8 لاکھ روپیہ جنرل والوں نے مانگا ہے. سارے بچوں کے سر میں ہی درد ہے میرے. بس دعا آپ نے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے اور سب نے، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ رحمان سننی ہے. اسی طرح قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام 3 دفعہ دن میں بند آنکھوں سے سننا ہے. جن کا بھی کوئی دماغی مسئلہ ہو، کوئی اعصابی مسئلہ ہو یا کچھ ہو، اس کے لیے قصیدہ بردہ شریف ہے، ٹھیک ہے. قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام 3 مرتبہ دن میں 7 دن تک لگاتار سننا ہے، ٹھیک ہے. جب بھی ایک دفعہ سن لیں، آدھا گلاس پانی پہلے سے پاس رکھیں، اٹھائیں، پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے پانی ختم کر لیں، ٹھیک ہے. صرف اتنا کام کرنا ہے آپ نے بھی، آپ نے، تمام بچوں نے، اس کے ابو نے، ٹھیک ہے. صرف اتنا ہی کرنا ہے. سورہ رحمان 7 دن اور قصیدہ بردہ شریف 7 دن، یہ صرف اتنا ہی کام ہے، ٹھیک ہے. یہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. بس باقی وہی شفا دینے والا ہے، ٹھیک ہے. کوئی دل سے جس کو آپ معاف نہیں کر رہے ان کو معاف کر دیں، بس یہ ایک ہے. اور کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ اللہ سے آپ شرمندہ ہو جائیں کہ اللہ میاں ہمیں معافی لے دیں. بس اتنا سا کام ہے، ٹھیک ہے. یہ کرنا ہے بس. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی، 4 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے. تو مجھے اچھا لگتا تھا ڈاکٹر بابا کی ہر ویڈیو کو میں دیکھتی ہوں، اچھا لگتا ہے. ڈپریشن میں ہوتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں کچھ وقت کے لیے، بٹ یہ ہے کہ بعد میں پھر کہتی ہوں بیبی نہیں ہو رہا، بیبی نہیں ہو رہا. میں نے اپنی 3 فرینڈس کو بھی دعا کروائی ہے. 2 کا ایک کا تو ڈاکٹرس نے کہہ دیا تھا کہ بہت مشکل ہے نا، بیبی نہیں ہو سکتا. تو ان کو الحمدللہ بیبی بوائے ہوا ہے نا. اور جو میری ایک فرینڈ تھی اس کو میری 9 ایئر سے بیبی نہیں تھا، تو ان کو الحمدللہ میں نے دعا کروائی پانی کا. ان کو میں نے اس طرح کا سورۃ رحمان کا بتایا.
देन फिर उनके ना 2 बेबीज़ हुए, बेबी गर्ल, और अभी तक फिर मेरा मसला ठीक नहीं हुआ। बस इसलिए डॉक्टर बाबा से ज़रा डंडे खाने आई हूँ। ठीक है जनाब, जी थैंक यू सो मच। चलो एक चीज़ तो क्लियर है ना कि जो बताएगा आगे वो कम से कम रिज़ल्ट उसको भी उतना ही मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ आना मिलना करना वो शर्त नहीं है। मेरे नाम की बच्ची है, उसके गुर्दों का मसला है, उसके गुर्दे काम करने छोड़ गए हैं, ठीक है। ICU में दाखिल है। इससे पहले 2 अटैक हो गए हैं, अभी सीरियस ही है। आप तो इकरा के 4 नंबर इकरा जो है ना हमारी, हाँ मैं इकरा का ससुर हूँ, बेटी है मेरी, ससुर है बेटी है मेरी, तो इस हालात में आया हूँ। बस यही है कि उसने भी दिल साफ करना है। जी ठीक है, वो तो आपके सामने ही है कि तीसरी दफ़ा वेंट पे गई है। जी, आप सब लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक अब हो उसने जाएगी। दुआ करनी है, हम माफ़ नहीं उसने दुआ करना करनी है। है, हम जिस किसी सबके की लिए दुआ करेंगे, वही ना, जिस हम जिस खुद भी किसी की करेंगे। जान वो नहीं छोड़ी इंशाल्लाह। उसको माफ़ कर देंगे। गुर्दों का काम है सफाई। जी। ठीक है, जब हम किसी के लिए नफरत हसद बुग़्ज़ कीना रख लेते हैं तो गुर्दे एक हद तक ही साफ़ करते हैं, आज मैं फिर रख जाते ये हैं। इसी बात में कह रहा हूँ कि मैंने किसी के साथ कोई किसी के साथ सीना, किसी के साथ खब की नाराज़गी मेरी किसी के साथ नहीं। बस फिर अल्लाह ने कोई आजमाइश भेजी होगी, फिर बड़े इंशाल्लाह। दर्जे हैं। ठीक है ना, अल्लाह बेइज्जती तो करे बस खुदा। इसीलिए करना यही अपना काम दिल है। साफ रखा। बिल्कुल, जितना इंशाल्लाह। काम मैंने वहाँ बताया था जी। काम वही है करना पे। सुन्नी सूरह रहमान ही है। ठीक है, वो आपकी 3 बात टाइम्स अ बहुत डे। मुझे पसंद आई है कि हाँ। सीना गोरी या रबकियाँ या ये ऐसी जो बातें जो है ना मरीज़ को ठीक नहीं होने देती। ये ठीक ये नहीं होने चीज़ें देती, हम दिल छनिया से है ना। निकाल दें हाँ, तो मरीज़ खुद न खुद इंशाल्लाह। देखे ना, फिर गंदा जो गंदा कामयाब खून आपको भी फरमाता है पता है अल्लाह कि ड्रेनेज कब बंद होती हैं घर की नालियाँ, जी। जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। जी, जी। तो वही कूड़ा जब हम अंदर दिल में इकट्ठा कर लेते जी, हैं सर। तो वो गुर्दों की छलनियों को ख़राब कर देता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से सफाई कर देनी चाहिए ताकि साफ़ आगे जितना खून जा रहा है तो गुर्दे बेचारे साफ़ हो जाएंगे। ठीक है। वो तो हमारी नफ़रत का बोझ नहीं उठा सकते, तो उन बेचारों को आराम देने का नहीं, तरीका आपका भी यही तावन है है कि इंशाल्लाह। बस ये कर दें। हाथों में शफा होती है। ठीक है, अल्लाह पाक बाकी अल्लाह खैर रखेगा। आपके हाथ वजह से मेरी बच्ची को सही हो जाए, आपके हाथों से ही सही हो जाए, बस बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। और इधर हमें कोई तकलीफ नहीं है इंशाल्लाह। करें। माशाल्लाह अमला उसकी अच्छा है, अम्मी से बहुत कहें अच्छा कि है, वो सुने। इंतज़ामिया अच्छा है, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है हमारे साथ, किसी के साथ कोई साहब के साथ दोस्ती है, अच्छे सलूक है, बस ये बहुत कि अच्छा आपने खलाक सुनना रखा है है हमारे बस। साथ। ठीक है, इसी तरह सुननी है, एक दफ़ा दोबारा सारे लोग सुन लें। ठीक है, और अंदर ICU में भी लगती है, खुद मोबाइल पे सुन लें। ठीक जी। है, इसी तरह करके 7 दिन सुन लें। स्पेशली उसी को भी मैं कहती हूँ कि तुम माफ़ कर दो दिल से अगर किसी को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ इतना काम है। बिल्कुल ठीक है। बस बिल्कुल वो आप छोड़ बात- दे, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल हम सबको माफ़ करते हैं इंशाल्लाह। बस इसलिए अगर गलती हमारे साथ से भी होगी, अगर मुझसे गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल इसी तरह ही करना है, बस सबने इसी तरह ही हमारे सुननी से है। कोई गलती हो, हमारे घर इंसान है, इंसान से बिल्कुल। गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे से अगर कोई गलती हो तो सब भाई कोई भी आदमी है हमें माफ़ कर दो बस। बस वो अल्लाह के सामने ही आपने रहना है, और अल्लाह बड़े पर्दे रखता है, तो बस ठीक है, अल्लाह मियाँ सब चीज़ें ठीक कर देता है। ठीक हमें है ना? माफ़ कर दे, अल्लाह उसको बिल्कुल। माफ़ कर देगा। हाँ। हम उसके लिए दुआएं करेंगे, बिल्कुल। बहुत सारी दुआएं करेंगे, बस उसके ऐसे ही बच्चों के लिए करना है। दुआएं करेंगे। ठीक है सर, बहुत इंशाल्लाह। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले मेरा ख्याल है उनकी बहन की भी कैंसर से डेथ हुई, और अब अबू बीमार हैं, उनको भी कैंसर डायग्नोज हुआ है। बायोप्सी वगैरह नहीं कराई, फ़ोन आया कि खुद किया हुआ है सूरह रहमान थेरेपी, और प्यार से वीडियोस मुबारक भी देखती इनकी। तो अब ये था कि डॉक्टर साहब जी को ना हम दिखाना चाहते हैं मेडिकली, तो उनके क्लिनिक का नंबर दे दें। क्लिनिक का नंबर मैंने दे दिया, और फिर आया कि क्या उसे कहते हैं, मतलब बात की उन्होंने, जो भी बंदा अटेंड करता है वहाँ पे, तो अपनी मर्ज़ी का टाइम भी लोग को अपनी मर्ज़ी का चाहिए, कि हमने सैटरडे संडे मांगा, वो दोनों बिज़ी थे, और मंडे का टाइम मिला। मंडे का मेरे भाई के पास टाइम नहीं है। एक भाई की भी डेथ हुई है कैंसर से।
تو جس دن ٹائم مانگا نا، مطلب نمبر مانگا، تو میں نے کہا آپ ان کو اتنے پیار سے دیکھتی ہیں، ان کی ویڈیوز مبارک، ایک ہی میسیج ہے کہ دل صاف کرے، سب کو معاف کرے، اور سورہ رحمان 7 دن سنے، وہ سنی ہے، وہ تو سنی ہی نہیں ہے۔ پھر آیا کہ آپ جو ہے نا، آپ کی اگر بات ہوتی ہے تو آپ میرے ابو کی رپورٹس بھیجیں اور آپ دکھا دیں اور بتا دیں۔ تو وہ پھر مطلب میں ڈری ہوئی ہوں، بھائی فوت ہوا، بہن فوت ہوئی کینسر سے، لیکن جو ایک مین میسیج ہے کہ سورہ رحمان سنا دیں، اس پہ نہیں آ رہی، کہ وہ ابو اس قابل نہیں ہے کہ وہ سن سکے۔ میں نے کہا کہ اتنا مطلب 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے تو وہ ادھر پہنچ جائیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے، تو سورہ رحمان سننے میں تو ان کا لگنا ہی کچھ نہیں نا، پاس لگا دے۔ تو 3 دفعہ اللہ جو بھی ان کو اٹینڈ کر رہا ہے انہیں کہ 3 دفعہ اللہ کر کے پانی پی لیں۔ تو انہیں بات سمجھ نہیں آتی، اتنی لمبی بات کی ہے، پتہ نہیں مطلب اپنی اپنی وہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے یہی کہا کہ میں نے اینڈ پہ آ کے پھر یہ کہا کہ آپ نا جو بھی ابو کو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو نمبر دے دیں، میرا نمبر چلو دے دیں، تو یا جن سے بھی پہلے آپ کی بات ہوئی ہے ان کا نمبر دے دیں، اور ان سے نا مطلب بات کر لے، دعا کر لے وہ، پر ان سمجھ نہیں آ رہی تھی بس۔ اور مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ سیٹرڈے سنڈے، اور وہ مجھے ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم میڈیکلی دکھانے جائیں گے، پھر اگر انہوں نے فرمایا تو پھر ہم دعا سیشن مبارک میں چلے جائیں گے، جیسے وہ اکثر پیشنٹس کو فرما دیتے ہیں۔ تو اب بعد میں جب انہوں نے بتایا تو مجھے سمجھ آئی سیٹرڈے کے ٹائم اس لیے مانگ رہی تھی۔ پتہ لوگ معصوم ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، لیکن میسیج جو چھوٹی سی بات، چھوٹا سا میسیج کہ یہ کر لو، جس نے جہاں بھی کیا جیسے وہ بتا رہی ہیں، آگے بھی بتایا، اور جس نے کر کے بتانا شروع کر دیا اس کے پاس ریزلٹس ہیں۔ بندے کا کمال ہی نہیں ہے لیکن بات سمجھنی ہے۔ اور وہی خاتون ہے جن کی بیٹی تھی چھوٹی سی 13 سال کی، تو وہ بیمار تھی، یہ والا نا میگرین اور ڈپریشن اور یہ والی تھی۔ اس بچی پہ مجھے اتنا پیار آیا جب اس نے دعا کی نا، تو کہتی ہے کہ مطلب میں گناہ گار ہوں۔ کیا گناہ کی ہے کہ میں ایک مطلب فرض کرو تائی ہے، تائی کی بات امی کو آگے بتا دیتی ہوں۔ تو اتنا مجھے پیار آیا کہ مطلب چھوٹا سا بچہ، اسے کتنا احساس ہے۔ میں نے کہا اب بس دعا کر کے پانی پیو، 7 دن سورہ رحمان سنو، وہ ٹھیک ہوگی۔ تو گھر میں ریزلٹس ہیں، خود ٹھیک ہوئی ہیں، لیکن آگے پتہ نہیں اللہ جی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے نا، بندہ بتائے یا مان لے یا کچھ کر لے، اور جس نے کر لیا اس کے پاس ریزلٹ سے ٹھیک ہو گیا۔ ہر طرح سے، ہر طرح کا سکون ہے۔ اور کچھ لوگ نا آج کل میرے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دعا کے لیے لوگ فون کرتے ہیں نا، فرض کرے کڈنی خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کہ معاف کر دے، تو وہ بہت پاک صاف ستھرے دھلے ہوئے ہیں، مطلب ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں بھئی ہمیں پتہ شتا کوئی نہیں چلتا، تو آپ کے لیے نا مطلب ایک جو مین ڈاکٹر صاحب جی نے فارمولہ فرما دیا ہوا ہے بابا جی نے کہ نفرت بیماری ہے اور بے غرض پیار چھپائے، نفرت چھوڑ دے، سب سے پیار کرے اور دعا کرے۔ پہ دعا نے آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا؟ ایک اتنے سال تک آپ ایک ایڈجسٹڈ جگہ پہ بالکل اکوموڈیٹڈ ہو گئی، اور جتنا آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہاں بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا، تو اب نئے انوائرمنٹ میں جا کے دعا نے کیسے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ آپ وہاں ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، کر رہی ہیں، کیسے دعا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے؟ جیسے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ چینج ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں چینج سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں بیچ میں، کیونکہ میرے گھر کا ڈسٹینس بھی بہت زیادہ تھا میری جو فرسٹ جاب تھی اس سے، تو میں سم ٹائمز نا تھک جاتی تھی، ڈی مورلائز ہو جاتی تھی کہ یار کیا میں اتنا زیادہ کر کے جاتی ہوں، 10,000 تو میرا آنے جانے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو پھر مجھے مطلب میں ایفرٹ بھی کرتی تھی کہیں اور جاب کی، لیکن وہ نہیں ہو پاتی تھی، تو اس سے پھر مجھے یہ سمجھ آتی تھی کہ شاید بابا جی چاہتے ہیں کہ میں ابھی یہیں رہوں۔ اور یہ والی جو جاب میری ہوئی وہ آل آف اے سڈن ہی ہوئی، اور بیچ میں انولنگ بھی تھی اس کے لیے، کیونکہ وہ مجھے پتا تھا بڑی پالیٹکس ہے وہاں پہ اور وہ سارا کچھ، لیکن بس پتہ نہیں کیسے اچانک سے ہی خود سے ہی مجھے سم ٹائمز ایسا بھی لگا کہ شاید میرا فیصلہ نہیں ہے، بس ایسے ہی مجھے جانا پڑ گیا، لوگوں کو ہی کرتے کرتے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو چلی جاتی ہوں، ایسے کرتے کرتے نا کسی اور کو oblige کرتے کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ انیشلی مجھے بہت زیادہ فیئرس تھے، سارا کچھ تھا،
بٹ وہاں اسکول سے زیادہ مجھے یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے. ایک تو یہ کہ نیچر آف جاب میری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پہلے میں ٹیچ کر رہی تھی, اب میرا آفس ورک ہے, تو وہ ورک بھی مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اور HR ریلیٹڈ سارا کام ہے, وہ میں نے کبھی کیا نہیں تھا پہلے, تو وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے سارا. اور دوسرا نا ایک یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج آیا کہ بچوں کے ساتھ شاید ڈیل کر کے کہ پیشنس بھی تھوڑی آپ کی بن جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی زندگی میں بھی بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو جو جیسے یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ پولائٹ کیسے ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا کہ جہاں پہ مجھے پبلک ڈیلنگ کرنی تھی, کمیونیکیٹ کرنا تھا, تو وہ بڑا اسموتھلی ہو گیا. مطلب کہ حالانکہ میری نہ یہ کوالیفیکیشن, میں ایک دن نا UHS گئی, مطلب کہ مجھے UHS کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے نا. میں نے کسی سے ہی پوچھا یار یہ کیا اس کی فل فارم ہے, یہاں پہ ہوتا کیا ہے نا یہ وہ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے. اور تو پہلے تو میں نے یہ سوچا یار جاتے ساتھ ہی نا VC سے میں نے یہ کہنا ہے کہ سورہ رحمان اور یہ وہ نا, لیکن بہرحال میرا جانا وہاں پہ ایسے نہیں ہوا, آفیشیل کام کے لیے ہی ہوا. تو وہ ایک بڑا کیوٹ سا ایک ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا کہ میں نا وہاں گئی, اور مجھے نا صرف ایک تو خیر مجھے یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی فائل سبمٹ کرانی تھی میں نے, اور میرا وہ پہلا کام تھا, وہ فائل بنائی بھی میں نے ہی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ٹھیک ہو جائے, کوئی اتنا مسئلہ نہ نکل آئے, کوئی ایشو نہ ہو جائے یہ وہ نا. تو وہ حالانکہ اس میں غلطیاں تھیں جو کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہیں کچھ ایسی چیزیں, لیکن نا وہ اپروو ہو گئی. تو وہاں سے نکلتے ٹائم نا مجھے صرف یہ خیال گزرا, میں نے کہا کہ نہ میری ڈگری اس جاب سے ریلیونٹ ہے, نہ میرا یہ کام ریلیونٹ ہے, نہ مجھے پتہ ہے UHS کس بلا کا نام ہے, میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں نا. تو مجھے نا بابا جی نظر آئے, اور نا مطلب یہی والی پکچر بابا جی کی نا اسمائلنگ, اور وہ کافی عرصے تک جب تک میں کالج کے نہیں آ گئی وہ پورے راستے نا مجھے آن اینڈ آف بابا جی کی یہی پکچر نظر آتی رہی کہ بابا جی اسمائل کر رہے ہیں نا. تو اس سے بھی مجھے یہ سمجھ آئی کہ واقعی مطلب ہم بہت زیادہ فیئر میں چلے جاتے ہیں کہ جاب کا کیا اور یہ وہ, لیکن ایک تو جہاں پہ بابا جی نے آپ کو لے کے جانا ہے اور جہاں پہ جو کام بابا جی نے آپ سے کروانا ہے وہ کروانا ہی ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ انیشلی مجھے بہت زیادہ یہ تھا دعائیں میں نے کرانی ہے. تو وہ کچھ تو دن میرے ایسے گزرے کہ میں صبح 8 بجے اگر آفس گئی ہوں تو 7-8 بجے میں گھر آ رہی ہوں, اور وہ مطلب اتنی زیادہ کام, اور اس میں بیچ میں ہوتا ہی نہیں تھا کوئی دعا والا, اور میرے دل میں بھی نہیں تھا آ رہا, جو کہ مجھے زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ یار میرے دل میں کیوں نہیں آ رہا دعا کرانے کا. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ میری تھوڑی سی بادشاہت ہو گئی, جن کے تھرو میں گئی ہوئی ہوں ان کو پتہ ہے دعا کا, دو ہی از اگینسٹ دعا, لیکن ان کو پھر بھی نا انہوں نے 1-2 لوگوں کو نا ایسے ہی کہا کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے نا تو تم سندر سے بات کر لینا, تینوں نا دعا کرا دے, دم کرا دے گی نا. تو مطلب اس طرح کا میرا تعارف تھا ان کو کہ کیا دم کیا اور دعا یہ وہ نا کیا چل رہا ہے یہاں پہ. تو میرے کلیگز نے نا ایک دن مجھے کہا کہ آپ آج ہمیں دعا کرائیں. تو نا اب میرے دل میں ہی نہیں آیا دعا کرانا, لیکن کیونکہ ہم نے عقل میں جاننا ہوتا ہے تو میں نے نا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے, اور میں نے کہا کہ سندر مطلب یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ تم کام پہ اتنی فوکسڈ ہو گئی ہو کہ تم نے دعا, تمہیں لوگ کہہ رہے ہیں اور تم کروا نہیں رہی ہو, تو دعا تو کروانی چاہیے. وہ تھوڑی دیر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا بجھایا, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دعا کراتی ہوں. ساتھ ہی لوگ آنا شروع ہو گئے, رش ہو گیا, دعا نہیں کر پائی. تو وہ میرا تھوڑا سا دن ذرا ڈاؤن گزرا. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا کہ میرے دل میں ہی نہیں آیا دعا کروانا اور یہ وہ. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مطلب رہنا تو انہیں لوگوں کے ساتھ ہی ہے نا, میں تو مطلب ایسے ہی دکھی ہو گئی ہوں اس بات پہ. تو جس دن دل میں آئے گا سم ٹائمس کیا پتہ ایسے گروپ میں نہ ہونی ہو, انڈیویجولی ہونی ہو, یا آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ایسا ہوا. لیکن پھر جس دن میرے دل میں آیا تو میں نے نا ایسے بائی دا وے کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی اس دن, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کو دعا کراتی ہوں. تو ان میں سے 2 لوگوں نے تو کہا کہ ہم نے معافی نہیں کرنا, اور ایک کا جو ہے وہ مسل پل ہو گیا, وہ پکڑ کے بیٹھ گئی اپنا کندھا. اور ایک ویسے ہی شاجی تھے, وہ تو مطلب آنکھیں کھول کے انہوں نے اپنے گھر کی باتیں بتانا شروع کر دی کہ ہمارے گھر میں تو سورہ یاسین سے ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے. بیچ میں ایک بندی تھی جو مجھے لگا کہ اس کی دعا ہونی تھی, وہ دعا میں بھی تھرو آؤٹ روتی جا رہی تھی. پھر اس نے مجھے بعد میں بھی میرے سے 1-2 کویشچنس کیے, تو میں نے نا اس کو بتانا شروع کر دیا اپنی دعا کا ایکسپیرینس کہ میں نے کیوں کی کیا. تو وہ جب تک میں بولتی جا رہی تھی نا وہ روتی جا رہی تھی مسلسل, اور وہ کائنڈ آف اس بندی کا نا تماشا ہی بن گیا ہوا آفس میں, کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کا کیا پرابلم ہے.
تو وہ اگر اپ سیٹ ہے وہ اسے چھپایا نہیں جاتا, اپ سیٹ ہے تو وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور وہ سارا نا تو سب کائنڈ آف نا اس کو مطلب اس کو ایسے ہی لینے لگ جاتا ہے نا پھر بندہ کہ تو کیجول سا ہی بندہ ہے, اس کو مطلب ذلیل ہی کرو یا شغل ہی اس کا لگاؤ. لیکن یہ ہوا کہ اس دن کے بعد سے جس دن سے دعا کی وہ بہت زیادہ نا چھلانگیں مارتی پھیر رہی تھی پورے کالج میں, اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض. پھر اس نے یہ بات کہی بھی, اس نے کہا کہ میں اگر اپ سیٹ تھی تو اس پہ بھی سب مجھے بول رہے تھے, اور اب میں خوش ہوں اپنے آپ میں ہوں تو اس پہ بھی سب کو مسئلہ ہے. تو میں نے کہا نہیں مجھے تو مسئلہ نہیں ہے, تو تم صحیح کر رہی ہو, چل رہو یہ وہ نا. پھر انڈائریکٹلی میں نے کہہ بھی دیا سب کو کہ اب اگر وہ خوش ہے تو کیا آپ لوگوں نے مطلب اس کو سمجھانا ہے, اس کو چھوڑ دیں, اب ٹھیک ہے اب صحیح جا رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے. لیکن پھر وہی والی بات کہ مطلب آج نا میں آتے ہوئے بھی یہ بات سوچ رہی تھی کہ میری نا یونیورسٹی کی نا ایک ٹیچر ہوتی تھی, تو وہ ایک ایسی بندی تھیں کہ دل کرتا تھا کہ ان کی کلاس کبھی ختم ہی نہ ہو. تو ساری اسٹوڈنٹس نا ان سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی تھیں, کلاس کے بعد ان کو مکھیوں کی طرح چپک جاتی تھیں, اور نہ ان سے اپنے پرسنل ایشوز, فرینڈس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو وہ صلح کروا رہی ہیں, ایون اپنے افیئرز اور وہ سارا کچھ نا مطلب وہ ایک فرینڈس ہی تھیں. تو میں نے نا ایک دن ایسے ہی سوچا ان کے بارے میں کلاس کے دوران ہی نا, میں نے کہا کہ ان میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے نا سب ان کو اتنا پسند کرتے ہیں. تو میں نے نا ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیا, ان کی آنکھیں, ان کا ناک, مطلب ایسے نا میں اوور آل دیکھنے لگ گئی. تو وہ مندی مطلب اپیرنٹلی بالکل بھی پیاری نہیں تھی, اتنا بڑا ان کا ناک تھا, آنکھیں بھی مطلب کہ بالکل نارمل سے بھی کہو کہ بلو ایوریج ان کی شکل تھی. اور ڈریسنگ پھر میں نے ان کی دیکھی کہ کپڑوں سے انسپائر ہوتی ہیں, تو وہ کپڑے بھی بڑے ہی عجیب سے, مطلب کہ بینگ اے لیکچرر میں نے سوچا بھی کہ یار مطلب ان کے پاس تو سیلری ہوتی ہوگی, کوئی اچھے کپڑے ہی بنا لیں, مطلب اس طرح کے کپڑے. پھر مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یہ بہت سویٹ ہیں, حسن اخلاق جو ہوتا ہے, تو جو آپ کا اخلاق ہوتا ہے اگر وہ خوبصورت ہے تو پھر آپ کی جو اپیرنس ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے. تو یہ چیز میں نے نا اس جاب میں بہت زیادہ فیل کی, کیونکہ اس میں پبلک ڈیلنگ بھی تھی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیلنگ, پھر ان کے سوال اور وہ سارا. تو کیونکہ میں تو پہلے سے ہی وہ اسی سارے میں سے آئی ہوئی تھی, تو میں نے نا یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی کہ سب کو ہوتا تھا, ایون پیرنٹس بھی اگر آ کے پوچھ رہے ہیں تو ان کو ہوتا تھا کہ ہم سندر سے پوچھ لیں. حالانکہ میری ساتھ دوسری کلیگ بھی ہوتی تھی, تو مجھے ہوتا تھا یار مطلب وہ بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ فیل کرے گی یا کچھ. پھر ایک چیز جو میری غلطی میں نے اس میں نوٹس کی, ایک تو وہی والی بات کہ انصاف, آپ مطلب اپنے لیے وہ چیز نہیں, آپ اس طرح سے نہیں سوچ رہے کہ یار میری بھی ڈگری وہ نہیں ہے یا میرا بھی ایکسپیرینس وہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سیلری بھی بڑھائی ہے, پوسٹ بھی اچھی کی ہے, پھر اس کے بعد آپ سے کام بھی ہو رہے ہیں تو آپ کی عزت بھی بنا رہا ہے, تو آپ بھی یہ سارا کچھ ڈیزرو تو نہیں کرتے, اگر میرٹ پہ تو آپ نہیں ہیں. لیکن آپ اپنے لیے انصاف نہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے, لیکن کوئی اگر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے یا کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ آپ فوراً سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کا تو اوور ٹائم نہیں بنتا, یا یہ تو ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے اپنے آپ کو سکھائی کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, جیسے تم ہو ویسے ہی سارے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر میری اس طرح سے ٹریننگ ہوئی ہے یا میں سافٹ اسپوکن ہو گئی ہوں اب جا کے, یا اب آج کل لوگ میرے سے اوفینڈ نہیں ہو رہے, یا مجھے ایسا لگ رہا تھا کچھ عرصے سے کہ شاید یہ میرا نا بیسٹ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے کہ میں اتنا انجوائے کر رہی ہوں جاب پہ ماشاء اللہ اور وہ سارا کچھ نا, تو پتہ نہیں میں بات کیا کرنے لگی تھی کہ ہاں چینج اگر میرے میں آ گیا تو میں جب دوسروں کو دیکھ رہی ہوں نا تو سم ٹائمز آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو روڈ ہے, یا اس بندے کا تو ایسے نہیں ہے, یا یہ ایسے کر رہا ہے, مطلب دوسروں کی غلطیاں آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ کا بیسٹ چل رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے آج کل. لیکن یہ چیز ہے کہ اوور آل اگر آپ فرینڈلی ہیں نا تو آپ اپنی پازیٹیوٹی سے دوسروں کی نیگیٹیوٹی کو چینج کر سکتے ہیں. یہ میں نے بہت زیادہ لرن کیا ان دنوں میں. لاسٹ میں مصباح بیٹھی ہیں بلو اور بلیک بارے میں. اچھا جی, مصباح کون سی ہیں جی لاسٹ جو آئی ہیں؟ جی مصباح آپ کس کے ریفرنس سے آئی ہیں, کہاں سے آئی ہیں؟ ہاں
नहीं वीडियो में नहीं आना चाहते आप तो सिर्फ माइक ले चलिए जी बताएं किस लिए आई हैं आप? मैं ना यूट्यूब से देखा था जी जी। और मैंने सूरह रहमान भी 5 दिन सुनी थी, तो 5वें दिन फिर मेरी बेबी हो गई ना, प्रेगनेंसी में मैंने सुनी थी। ठीक है। तो अब मुझे स्लिप डिस्क का मसला है, मैदे के भी इशू हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसलिए आई थी कि मैं एक दफ़ा दुआ में शामिल हो जाऊँ इधर आके। मैं हाफजाबाद से आई हूँ। ठीक है, करना तो वही है जो आप यूट्यूब वीडियोस पे देख रही हैं। हाँ और वो सारी चीज़ें जितनी डॉक्टर साहब ने खोल के बता दी हैं, तो उतना ही काम है, उससे बाहर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, वो आपको चाहे घर बैठे करें चाहे यहाँ आके बैठ के करें, काम उतना ही है। सुननी आपने उसी तरह ही है जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया, उससे बाहर और कोई चीज़ नहीं है। वो ये था कि अब बच्ची के साथ मेरे से सुनना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो तो फिर पूरा फोकस रख के, तो इसके रोने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, तो जब मर्ज़ी शुरू हो जाती है। बस जितनी सुनी गई है उस वक्त के लिए काफ़ी है। पानी उठाएं, आंखें बंद करें, डूब के दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कह के बंद आंखों से पानी पी लें। बात तो पेश होने की है, आपने 2 आयतें भी पेश होकर सुननी तो उस वक्त के लिए हो गई। होने वाला काम तो सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है, बाकी के 7 दिन तो आपको कायम रखने के लिए होते हैं। मतलब अगर आप सुनो तो जितनी सुनी जाए उतनी काफ़ी है। फिर कोशिश तो करें, इतनी देर में घर में कोई नहीं है जो थोड़ी देर के लिए बच्चे को संभाल ले। मैं ना सेपरेट घर में होती हूँ ना, तो जो इससे बड़े बच्चे हैं वो स्कूल चले जाते हैं। तो बस ठीक है, जितनी आपसे सुनी गई है उतनी आप सुन लें। ठीक है। तो मतलब स्लिप डिस्क का भी मसला था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तब तो मैंने यूरिन इन्फेक्शन की वजह से की थी ना सूरह रहमान का। दवाई एक ही है, कैंसर से लेकर तलाक तक के जितने मसले हैं ना उन सब में करना यही है। ठीक है, इसके अलावा कोई गोली नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक ही दवाई है। सही है। किसी भी मसले के लिए कर लें, रिज़ल्ट इससे ही आना है। सही। और करने वाले ने करनी है। ठीक है। होने वाला काम तो फ़ौरन हो जाता है, आपने पेश होकर सुननी है। 7 डेज़ अपने कंप्लीट करें, दिल से सबको माफ़ करें। बेसिक्स नहीं बदलेंगी, चाहे आप इस कमरे में बैठ के करें, चाहे वहाँ नीचे पाँव पकड़ के कर लें, चाहे हाथ पकड़ के कर लें। ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो उतने ही रहने हैं। ठीक है, उसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, वो काम उसी तरह करना पड़ेगा। उसके लिए इस कमरे में आना बैठना वो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह आप आ गई, लेकिन काम वही है जो डॉक्टर साहब बता चुके हैं। हाँ, उससे बाहर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही मुझे काम करना। दिल में थोड़ा ये भी था कि मैं उधर जाके ना एक दफ़ा दुआ में शामिल हो जाऊंगी तो ज़्यादा असर आ जाएगा। दुआ में शामिल हो जाए डॉक्टर साहब। मेरा हाल है हर सेशन में एक लाइव दुआ सेशन तो होता ही है, आज तो कल तो हो ही जाता है कोई ना कोई। तो बात तो वही है। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ ना। माननी आपने अपने अंदर से है, तो वो आप मान लेंगी जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपकी जान छूट जाएगी। बस इतनी सी बात है। यहाँ बैठ के मान लें और अच्छी बात है। सही। फिर मुकरने की गुंजाइश नहीं होती ना बंदे के पास। घर बैठे तो चलो बंदा कहता है मुझे वीडियो से समझ नहीं आई थी, इतने तो वो चांस भी ख़त्म हो जाता है। एंजॉय। इस दुआ में जब से आए हैं, शुरू में लगता था कि जो सबसे अच्छी बात थी कि वो माफ़ करना और बेगर्ज प्यार ना, इन दोनों को ये मुझे आहिस्ता से समझ आई। एकदम से ना मुझे पता था कि माफ़ कैसे करना है या बेगर्ज प्यार कैसे करना है, ये क्या होता है। सब मतलब शुरू में सर की बातें भी मतलब समझ नहीं आती थी, लेकिन सुनती थी, अच्छा लगता था। लेकिन फिर जैसे जैसे ना दुआ करवाना शुरू की, तो उसमें फिर जब मैं दुआ करवाती हूँ कह रही थी ना कि माफ़ करना है, आप माफ़ कर दें सबको, सरकार के हाथ में माफ़ कर दें, तो फिर ना वो ऐसा लगता था कि जैसे ना ये मेरे लिए भी है ना, और ये दुआ मेरे लिए है ना। फिर वो ऐसे वही फिर सर से भी सुना सारा कुछ कि ये ना दुआ फिर हमारी अपनी ही हो रही होती है। तो वो फिर वो वाली जो दुआ फिर मुझे लगता है शुरू होती है ना, तो फिर वो जो हम पहले नहीं कर रहे होते वो फिर अब वो प्रैक्टिकल वो हमारा बातों वाला जो है ना वो इधर शुरू हो जाता है फिर। और उसमें से मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अपने आप को जो मेरे लिए जो मुश्किल लगा था वो अपने आप के लिए था, दूसरों के लिए ठीक। एक दफ़ा मैं कहती थी कि ठीक है अल्लाह ताला, फिर दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा गुस्सा हल्का हल्का आता था, लेकिन मैं ना छोड़ देती थी। तो लेकिन जो अपने साथ करने वाला था वो इस वीक ना मैंने ना ये कोशिश की कि मैंने ये वाला काम ना नहीं करना।
خیر وہ نا میں نے یہ بالکل فوکس اس پہ نہیں کیا, میں جسٹ ایسی بس چلتی جا رہی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں دھیان نہیں کیا کہ میں نے ایسے کرنا ہے ایسے نہیں, کیونکہ پھر وہ میرے سے نا الٹا ہوتا ہے. جو بھی کام میں سوچ لوں نا کہ مطلب میں نے اب یہ کام کرنا ہے, اور مطلب ایک روٹین ہوتی ہے نا صبح کی, اب میں نے ایک دن بس سوچ لیا نا, میں پورا رات کو میں جب سونے والی ہوتی تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کیوں ایسے کہا نا, میں نے کیوں ایسے سوچا بھی کہ میں نے یہ کام ایسے سے کرنے ہیں. تو الٹا ہی مطلب جو نہیں بھی سوچا نا میں نے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو میں نے ہلکا سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بس پلیز یہ والا کام تو ایسے ہو جائے نا, بس پلیز یہ والا, وہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ جس دن نہیں کچھ میں نے پلان, میں نے کہا ٹھیک ہے صبح جو مرضی کرو, میں نے نہیں کچھ بھی کہنا, تم بس سارا دن مجھے نہیں پتا. خیر لیکن وہ دن پھر اس طرح اچھا بھی گزر جاتا ہے. پھر میں رات کو میں نا وہ سر جو کہتے ہیں سونے سے پہلے جو اپنی ایک حامی ہے وہ پھر اس پہ مطلب معافی مانگ کے سارا دن, اگر اس پہ پھر میں نے دوبارہ غلطی کچھ اس طرح کی ہے تو پھر معافی مانگ کے سب کو معاف کر کے, وہ جو سرکار بھی کہتے ہیں کہ رات کو سب کو معاف کر کے سونا چاہیے نا, تو پھر وہ والی بات بھی, اور پھر وہ ساری باتیں تو نا رات کو یہ والا کام. اور پھر جو بھی میں صبح آفس جاتی ہوں نا تو گھر سے نکلتے ہوئے میرا نا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیت جس طرح ہوتی ہے نا کہ میں اس کام کے لیے جا رہی ہوں, اس کی خاطر جا رہی ہوں, ایسے جا رہی ہوں, یہ آپ کو پتہ ہے. تو باہر جانا, پھر وہ پتہ ہے باہر کافی کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے فیس نا, لیکن ہے پھر جب آفس کا اچھا دن گزر گیا, کوئی بات ایسی نہیں ہوئی, پھر رات کو میں جب آفس سے گھر واپس آ رہی ہوں, میں شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن اچھا گزار دیا آپ نے. کچھ اس طرح میں پھر گھر آ کے سوچ رہی ہوں کہ آج تو کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا نا, میری وجہ سے کسی کو کچھ ہوا تو نہیں نا. تو اس طرح میں سارا سوچ کے تو یہ ہفتہ میرا پھر نا کچھ اس طرح سے گزرا, لیکن بہت مزے کا گزرا. وہی بات جس چیز میں جب عقل میں اپنی وہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں نا, وہ بہت بری طرح میں اس طرح ہو جاتی ہوں کہ پھر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ تم نے کیوں سوچا نا, مطلب نہیں ہوتا. کیونکہ یہ ایکسپیرینس میں ابھی مجھے سمجھ آتی ہے, یہ بچپن سے ہے میرے ساتھ نا, کہ اگر میں نے کچھ کہا نا کہ میں نے ایسے کرنا ہے وہ نہیں ہوگا. یہ مجھے پھر اب سمجھ آتی ہے کہ شروع سے یہ میرا جو نا یہی چل رہا ہے. تو پھر میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ کون لوگ ہیں جن کی آپ پلاننگ وہ کرتے ہیں, لمبے لمبے پلانز, اور وہ پورے بھی ہوتے ہیں. میں ہلکا سا ابھی ایسے ہی کر لوں نا تو وہ میرا نہیں ہوتا. تو پھر میں نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے ڈارے تھا, اللہ تعالیٰ پلیز یہ والا کیسے تو کرنے دیں, اس کو تو ہونے دیں. نہیں تو میں پھر کچھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خیال گزر گیا نا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کہتی ہوں آپ نے غور سے, میں اپنے آپ سے میں کہا غور سے تو نہ سنا آپ نے, میں نے کہا ٹھیک ہے جانے دیں, یہ وہ اتنی سیریس بات نہیں تھی, میں نے کچھ بھی نہیں کہا نا. تو میں نا پھر کئی دفعہ بعد میں پھر ہنستی بھی, مجھے پھر شرم بھی آتی. میں کہا اللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے نا بس ایسی لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے کرنا تو وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے, باقی وہ منہ سے میرے نکل آنا ہے اور پھر آپ نے پھر مجھے اس میں پھنسا دینا ہے. تو اس طرح کا یہ جو ویک نا میرا اچھا گزر گیا. اللہ میاں کی اس عادت پہ کہ مجھے میں نے نا ایسے کیجولی مطلب بعد میں یہ خیال گزر گیا کہ یار اس بندے کے ساتھ تو اب بڑا اچھا ایک بانڈ فیل ہوتا ہے. اب مطلب اتنے ہی کیجولی اتنی ہی اسپیڈ میں مطلب مجھے ایسی باتیں یاد آئیں کہ اس بندے نے فلان ٹائم پہ تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, فلان ٹائم پہ. جب 2-3 چیزیں میں نے سوچ لی نا, پھر میں نے کہا کہ 1 سیکنڈ مطلب حد ہوتی ہے بھائی کہ اگر پازیٹیو سوچ ہی لی ہے, مطلب پازیٹیو بھی نہیں آپ سوچنے دیں گے اس میں بھی. پھر مجھے ہوا کہ پتہ نہیں یہ لمحہ ہے بھی کہ نہیں, ہم خود ہی اپنے ساتھ مصروف ہیں. تو آپ کو اپنا ہی دماغ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں باجی یہ اس بندے نے ایسے بھی کیا وہ آپ کیوں صلح کرنے کے چکروں میں ہیں, یا آپ کیوں اتنا پازیٹیو ہو رہی ہیں. پھر میں نے کہا یار یہ میں نہیں والا نہیں ہوں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ بندہ اچھا ہی ہے, میرا اس کے ساتھ بہت اچھا بانڈ ہے, ایسا ہی رکھیے گا. یہ بس ایسے ہی فضول سے خیال ہیں, ان کو میں نے نہیں سوچنا. لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے یہ تھا کہ یہ بات میں ضرور کروں گی کہ مطلب پازیٹیو بھی نہیں آپ سوچ سکتے. ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں. میں نا فرسٹ ایئر میں جب ڈاکٹر زینب کو ملی نا, میڈم کی کوئی لیٹر تھا جو ڈاکٹر مجید نے نا سائن کروا کے میڈم کو دیا تھا. اب ڈاکٹر زینب کو وہ کہہ رہے تھے جا کے نیچے سے لے آئیں, میڈم کہہ رہی تھی میں نہیں جانا, وہ اوپر دے کے جائیں. میں میڈم کو پاس بیٹھی ہوئی تھی اپنی, وہ مجھ سے پیار کر رہی, تو میں نے کہا میڈم میں پکڑ لیتی ہوں. کہتی نہیں تم ادھر بیٹھو, وہ خود دینے آئیں گے. میں کہا میڈم اس میں کون سی بڑی بات ہے, ایک فلور ہے. میں کہتی ہیں نہیں رہنے دو, ان کی ڈیوٹی ہے وہ دینے آئیں اوپر مجھے. میں نے ایچ او ڈی نے باہر آ کے میڈم کو کہا کہ آپ جا کر لے آئیں, تو میڈم کہتی ہیں خود ہی دے کے جائیں گے, میں نے نہیں جانا. اچھا وہ چلے گئے. میں نے میڈم سے پوچھا کہ مطلب کیا ہے, ہم جا کے لے آئے, تو کہتی ہیں نہیں اللہ میاں خود ہی اوپر تک لے آئے گا اس لیٹر کو, جو جب ٹائپ جو ہو گیا تو آ گیا. میں نے کہا مجھے یہ خیال
ऑनेस्टली गुजरा। मैंने कहा वाह बड़े यकीन की बात है, नीचे टाइप हुआ लेटर भी खुद नहीं लेने जा रही, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ये हुई हुई होती है कि जाके अपना काम करो। तो मैंने कहा बड़ी बात है मैडम जा नहीं रही। तो मैंने कहा ऐसे मैंने कोई पूछा तो मुझे कहती हैं मैं प्लानिंग्स नहीं करती हूँ ना चीज़ों को कि जाके ले आऊँ कर लूँ। मैंने कहा क्यों? कहती हैं प्लानिंग्स फेल होती हैं। मैंने कहा अच्छा मैडम मेरी तो कभी फेल नहीं हुई। अब आगे बताती हूँ। मैंने उन्हें कहा मैडम मेरी कभी फेल नहीं हुई, हम करते हैं। कहती हैं नहीं मैं तो जिस काम में हाथ डालती हूँ ना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने अब उनका मुंह देखा, अल्लाह की कसम आज 11 साल हो गए एक काम भी मेरा हुआ हो। ऑनेस्टली इवन मैंने कसूर जाना होता है, सीईओ ने मुझे मार्जिन दिया हुआ तुम 10 बजे तक आ जाया करो, फो हो गया या ये चीज़ें, एक भी दिन में 10 बजे नहीं पहुंची हूँ, 10-15 मुझे रोज़ डांट पड़ती। आल दो काम पे वो मुझे कभी नहीं डांटा उन्होंने कि तुम काम नहीं कर रही हो, डिस्ट्रिक्ट का ये वो 4-5 असाइनमेंट्स है मेरे ज़िम्मे, कोरोना की पीआई की वो सारी, उसके बाद उस पर मुझे नहीं कभी डांट पड़ी, वो मेरा पूरा है। लेकिन जिस टाइम पे मैं पंक्चुअलिटी पे सबको बोलती थी कि मैं टू पंक्चुअल गर्ल, आज तक 11 सालों में मुझसे एक भी बार पूरा नहीं हुआ, कॉलेज के लेक्चर से लेके। तो मुझे ना ये रियलाइज वो आज तक वो जुमला मैडम का याद रहता है। उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं कहा प्लानिंग करो ये कर लो, मैंने खुद करनी तंग आके छोड़ दिया। इवन ऑफिस में मैं प्लानिंग बनाती हूँ ये वो सारा, मुझे आजकल इस पे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है कि पहले खुद करके दिखाओ, वहाँ पे खड़ी होके दिखाओ, ताकि कोई तुम्हें बात नहीं कर सके कि तुमने ये किया नहीं तो हमें क्यों कह रही हो। आजकल हमारा जो स्टाफ है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो परमानेंट होते हैं, वो कोई लिहाज नहीं रखते। सीनियर ऑफिसर है, जूनियर है, मुंह पे कह देते हैं नहीं काम करना जाओ कर लो। लोग सीईओ को कह जाते हैं मैं फिर क्या ही चीज़ हूँ। तो मुझे ना ये होता है कि पहले मैं खुद करूँ, ताकि जैसे मैं अब पूरी कोशिश करती हूँ कोई खुदा न खासा इलीगल काम ना हो। मेरे पास बाद टाइम DHO का चार्ज होता है, सीईओ का होता है, तो मेरी जान जा रही होती है कि अल्लाह मियाँ ये दिन गुजार दे 3-4 दिन, जितने दिन मेरे पास इख्तियार है कोई उल्टा सीधा काम ना करवाना कि मेरे से हो ना जाए। मुझे इतनी टेंशन लगी रहती, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैं ये सोच रही होती हूँ PM CM का तो क्या ही लेवल होगा, उनकी नींदें कैसी है ना। तो मेरा ये प्लानिंग के लिहाज से जो आपना कह रही है ना, उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उसको इतनी छोटी सी बात कह दी कि मैंने आलू वाले समोसे खाने, चिकन वाले नहीं खाने, पता नहीं किसका चिकन है। अल्लाह की कसम दोनों चिकन वाले मैंने खाए, आलू वाले उसने खाए, हालांकि उल्टे मंगवाए थे। उसके बाद वहीं पे मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा आइंदा मेरी तौबा, मैंने ये भी कहा कि मैंने ये खाना तो ये नहीं, बाढ़ में गया। मैं खाने तक कर लूँ ना कि मैंने 3 बजे खाना ऑफिस से आकर, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने उस दिन तौबा करके कहा था मैं आइंदा किसी को नहीं कहूँगी। और डॉक्टर ज़ैनब जब ख्याल में आती हैं उनके लिए दुआ तो करती हूँ, लेकिन साथ में कहती हूँ मैंने उस टाइम मैडम से क्यों सवाल किया था, मैं ना ही करती तो बेहतर था। 11 सालों से ना मैं इसी चक्कर में घूम के फंस जाती हूँ कि मैंने ये प्लान किया था, ये हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो वो जैसे आमना कह रही है ना कि अल्लाह मियाँ की बात आती है कि वो अपनी मर्ज़ी से चलाता है ये वो, मैं तो अल्लाह मियाँ से दुआ करनी छोड़ दी है कि बाद में मैं पछताती हूँ मैंने ये दुआ ही क्यों की थी, पूरी क्यों हो गई है। तो मुझे ना भी इस बात से भी डर लग रहा होता है कि मैं दुआ जो कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। मतलब अगर कोई बीमार बंदा है तो उसके लिए मैं दुआ कर दूँ और बीमार हो जाए या वो कुछ और हो जाए, मैंने दुआ करनी बहुत कम छोड़ दिया है हिसाब से, ना होने के बराबर के ना ही करो तो बेहतर है। तो मेरा तो आजकल ये प्रैक्टिकल चल रहा है कि चुपचाप जो मुझसे होता है वो कर लेती हूँ, जो नहीं होता ना मैं बस उस जगह से फिर खिसकने की कोशिश करती हूँ कि अब जूते पड़ने हैं पक्के पक्के तो खिसको यहाँ से। खाना म्यूट मोड पे नहीं आते ना, जब तक आपकी दुआएं कहाँ पूरी हो रही हैं, कहाँ रह रही हैं, कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रही है। मैं यही इन सब बातों में सोच रही थी। ऑब्वियसली सबके मिले जुले एक्सपीरियंस है। एक तो प्लानिंग की बात से मैं बड़ा करती हूँ बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मूव किया है। मतलब लिटरली इंग्लैंड पाकिस्तान में मैं जब बड़ी हो रही थी तो कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान से जाने का, बट आई मूव टू इंग्लैंड व्हेन आई वाज 15। फिर मैंने इंग्लैंड में अपनी ज़िंदगी सेट की, फ्लैट सेट किया, पढ़ रही थी, अकाउंटेंसी कर रही थी और एकदम से आई मूव टू पाकिस्तान। इसी तरह मतलब कि फिर मैं कराची मूवी में कोई ज़िंदगी में 6-7 दफ़ा प्रॉपर तरीके से मूव हो चुकी हुई हूँ और मुझे समझ आ गई कि प्लानिंग का काम नहीं है यहाँ पे, कि वट एवर आई प्लान दैट डज नॉट हैपन ऑब्वियसली। तो अब मुझे कोई भी कभी भी पूछता है कि क्या प्लान है तुम्हारा, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जब भी प्लान करती हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट होना है। छोटे छोटे नहीं, हाँ ये बड़े फैसलों में अल्लाह ताला
نے مجھے بھی پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ پلان اٹ. سو میں ایسے ہی ہوں جپسی. ابھی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ ابھی پچھلے ویک ہی انسیڈنٹ ہوا کہ میں کراچی جا رہی تھی, سب کو میں نے بتا دیا, فلائٹ بک ہوگی, پیکنگ ہوگی, سب کو پتہ وہاں پہ کراچی. میں راستے میں ہوں ایئرپورٹ کے, تو مجھے کال آتی ہے کہ یہاں پہ آئی ہیو اے ورک ہیئر, تو مجھے رہنا پڑے گا یہاں پہ. میں خیر میں نے کہا پھر بھی میں 3-4 دنوں کے لیے تو کراچی چلی جاتی ہوں. میں گیٹ کے اندر گئی ہوں پہلی دفعہ آل دس ٹائم زندگی میں یہ ہوا ہے, شاید کسی نے بھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ گیٹ پہ انہوں نے روک دیا کہ ابھی آپ اندر نہیں جا سکتی, آپ پہلے آ گئی ہیں. اب میں نے کہا یہ تو دوسرا سائن ہے کہ میں اب نہ ہی جاؤں. پھر کال راستے میں آ گئی, پھر میں نے ورک آؤٹ کیا کہ اگر میں اندر جا کے مجھے کال آئی ہوتی کام کی کہ تمہیں لاہور میں کام ہے, یا پھر یہ مجھے اندر ہی جانے دیتے, کم سے کم بورڈنگ تو کر لیتے. نارملی یہ ہوتا ہے آپ جتنا مرضی پہلے چلے جاؤ بورڈنگ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ گیٹ کے اندر نہیں جا سکتی. پھر میں نے وہیں پہ, شکر ہے مجھے وہ جو 15-20 منٹ باہر بیٹھنے کا موقع ملا, میں نے وہ کینسل کی فلائٹ اپنی, اور بس نہیں تھا قسمت میں جانا. اور وہی جو چیزیں مطلب کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی, سر کو بھی بتایا, سر نے کہا اس میں کوئی بہتری ہوگی. اینڈ آئی فیلٹ ایون گڈ کہ اللہ کا شکر ہے اتنا رکاوٹیں آ رہی تھی تو کوئی بہتری ہوگی. دوسری بات جو سندر جیسے کہہ رہی تھی کہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچو, تو یہ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی تھنک اس میں بھی پوزیٹیو ہے کہ جب جیسے ہی آپ سوچتے ہو کہ یہ آپ کا دوست ہے تو اس در سے آپ کو تھپڑ پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈزنٹ وانٹ آئی تھنک یو ٹو گیٹ کلوز ٹو اینی بڈی, بیکاز وہی بیسٹ فرینڈ ہے آپ کے. مجھے تو مطلب یہی جواب ملا ہے آل دیز ایئرز. میں نے جتنی کوشش کی لوگوں سے دوستیوں کی, مجھے آگے سے مطلب کہ چپیٹ پر اس لیے ملی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دکھایا کہ نہیں آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ اینڈ ہی از دا اونلی ون. اینڈ آئی تھنک ہم لوگوں کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ ہی چل سکتے ہیں, اس لیے ہمیں لوگوں کے دوسروں کی لوگوں کی طرف سے دکھا دیا جاتا ہے کہ ہاں بات یہی ہے. اور بڑی تھن لائن ہے یہ جو اس دعا میں آ کے کرنی بھی ہے ہماری, کہ ہم نے پیار سب سے کرنا ہے لیکن ہم نے اٹیچ نہیں ہونا اور ہم نے ایکسپیکٹیشنز نہیں لانی, جو کہ مشکل ہے. جب آپ اوبیسلی سب سے آپ نے پیار کرنا ہے, سب کو اپنے ایک قسم کا دوست بننا بھی ہے, دل سے بننا ہے, لیکن پھر آپ کو جب دوست چاہیے تو وہ نہیں ہوں گے. تو یہ ریالٹی ہے. بٹ مجھے بڑی کنفیوژن بھی ہوتی تھی اس بات پہ کہ یار یہ کیا بات ہے کہ مطلب کہ کوئی آپ کا ہے بھی نہیں اور آپ نے ہونا بھی سب کا ہے. یہ ایک جو تھن لائن ہے, تو اس پہ آئی تھنک یہی ہمارا بیلنس ہے, یہی پہ ہماری آئی تھنک ہمارا ٹیسٹ ہے. اور ہماری لائف تھوڑی سی آئی تھنک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے اس لیے بھی کیونکہ آئی تھنک وی آر اسپیشل. اچھا ویسے مجھے نا ایک یہ والی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے نا اس کے 2 اور جواب بھی فیل ہوتے ہیں کہ شاید سم ٹائمز نا آپ کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس میں میرا کمال ہے, یا مطلب ہم لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم لوگ بہت اچھے ہو گئے ہیں, ہمارا بڑا آپس میں بانڈ ہو گیا ہے نا سب کا, اور یہ ہونا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ نہیں بیٹے آپ پہلے جیسے ہی ہیں اور ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہاں میری توفیق سے ہوا ہے یہ. ایک تو انسان اس چیز کو کبھی نہ بھولے کہ یہ اس کی, تو باقی یہ ہے کہ مطلب جو سر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب آپ جب اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی, تو وہ خود ہی اس میں شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں آپس میں لوگ, جو مطلب بانڈ خراب بھی ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سارا کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں جب آپ کا فوکس اللہ ہے, تو پھر وہ دوستی بھی کروا دیتے ہیں, سارا کچھ کروا دیتے ہیں. اور دوسرا ایک یہ بات ہے جو کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں سے بھی اوفینڈیڈ ہی لوگ ہیں, تو اچھے برے تو سارے ہی ہوتے ہیں, اچھے برے تو سارے ہی ہوتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھ کے گلے شکوے شکایتیں پالتے رہتے ہیں اپنے دل میں, اور آج تک شاید ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا جن سے بھی گلے شکوے ہیں وہ وہیں موجود ہیں, کیونکہ ہم وہ اس چیز سے نکل نہیں رہے نا. ہاں ہاں ہمیں تو گلے شکوے نکالنے, یہ تو روز روز کی بہن بھائیوں سے بھی ہوں گے, ماں باپ سے بھی ہوں گے, فرینڈس میں بھی ہوں گے. بات یہ کہ جب ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی نا, آپ نے پیار کرنا ہے اور آپ نے امید نہیں کرنی. لیکن میں جواب دے رہی تھی جو کہ بڑی باریک بات ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ اصل جو بیسٹ فرینڈ نا وہ اللہ ہی ہے آپ کے, وہ زیادہ کلوز نہیں آنے دیتا. مجھے تو اس دائرے سے کسی کو کلوز میرے ساتھ نہیں آنے دیتا, مجھے تو اکیلا ہی رکھا ہوا. وہ مجھے لگتا ہے جب آپ کو کسی کی کچھ ایسی یاد آتی ہے نا کہ پاسٹ میں ایسا ہو چکا تھا, تو وہ اصل میں شاید آپ کی ٹرو سیلف ہی آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ اب بتاؤ اس کے بعد بھی بانڈ قائم رکھنا ہے یا اپنا گلہ ہی رکھنا ہے. تو وہ پھر آپ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں, یہ نہیں نکالتے, وہ بھی شاید ایک پارٹ آف ٹریننگ ہی ہے. آئی تھنک ہمارا تو کام ہے نکالنا, اگر ہم نے دوسروں کے نکلوانے تو ہمیں خود بھی تو نہیں رکھنے ہیں نا. ایٹ دا اینڈ انسان ہے کہ نا ہم لوگ بہت زیادہ ایک ورڈ نہیں, میں نہیں چاہتی کہ کسی کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اصل کرکس اس بات کا یہ ہے کہ نا ہم بہت کتابیں پڑھ کر, یا سب سے خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ نفس جو ہے نا وہ بس مر جائے. ہم لوگوں کا سب سے مین کوسچن ہی یہ ہوتا ہے
یا کسی کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو ہم پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نفس مر جائے, ختم ہو جائے, اور بس جو ہے نا. تو میں نا آج مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے کہا یار نفس جو ہے نا وہ خود ہی مارتا ہے, یہ بہت بڑی دعا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی خواہشات, آپ کی ہر ایک چیز جو کہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے, یہ بات اتنی بڑی ہے کہ سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ یار نفس ہی مار رہا ہے نا, ہم اپنی خواہشات کو مارنا چاہتے ہیں, حالانکہ جب مرتی ہیں وہ تو پھر لگ سمجھ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس نے آپ کو اس والی سائڈ پہ رکھا ہی نہیں ہوا, اس نے آپ کو اتنا کھلا رکھا ہوا ہے, اتنا کھلا رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو بالکل ایز اے بیبی کی طرح ڈیل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انجوائے کریں, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی لائف کو بالکل بھرپور جئیں. تو وہ دعا آپ کی اپنی ہی ہے, آپ نے اسی راستے میں سے گزرنا ہے. اس میں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی میرا نفس ختم ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے نفس بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بڑا پیارا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ مارنے پہ آئے تو پھر مرتا ہی مرتا ہے, پھر ختم ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اور اگر اس نے آپ کو, لیکن جس کا نفس بہت تنگ کر رہا ہو, وہ عقل تنگ کر رہی ہوتی ہے, نہیں وہ عقل تنگ کر رہی ہوتی ہے, یا وہ انالیسس تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا بہت زیادہ جو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں نا وہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں. جب ہم اپنی کوشش سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں نا تو کام خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ اپنی مرضی سے بہت بڑی ڈیوٹی کرنا چاہ رہے ہوں تو کام خراب ہوتا ہے. جب آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ رہے ہوں تو کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنی مرضی چلتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ کئی لوگوں کی چلتی بھی ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن ان کی چلتی ہے, آپ کی نہیں چلتی ہے. تو اس نے جہاں رکھا ہوا ہے نا وہ بہترین رکھا ہوا ہے. وہی والی بات کہ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں, ٹھیک ہے نا, آپ دعائیں مانگ لیں, آپ کہہ لیں کہ جی ہاں یہ بھی ایک بات ہے. جیسے میں نے شروع میں جب میں نے دعا کی اور اس کے بعد سارا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ آپ نے اللہ جی کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا. آپ نے دعا مطلب مجھے یہ سمجھ آئی کہ دعا مانگنی نہیں ہوتی ہے نا, بس ٹھیک ہے دعا سے فارغ ہو جانا ہوتا ہے اور بس جیسے چلا رہا ہے چلانے دینا ہوتا ہے اور یہ رو. لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ آپ کو نکو نک کر دیتا ہے تو آپ کی دعا آپ تو ترلوں پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ میاں بس اب یہ اس راستے میں سے نکالیں. تو وہی والی بات ہے کہ اتنا مشکل راستہ نا ہم خود چوز کرتے ہیں اپنے لیے. بہت ہی, یا تو روحانیت کا سب کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ساری روحانیت آ جانی چاہیے, اور روحانیت کے لیے ہم لوگ سب سے مین بات یہ کرتے ہیں یا تو نفس مر جائے. تو جب ہم زیرو پہ آتے ہیں تب ہماری چیخیں نکل آتی ہیں کہ اللہ میاں نے تو بڑی زیادتی کر دی میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا, میں تو زیرو پہ آ گیا, میرے ساتھ تو میرا ساتھ تو برا ہونا شروع ہو گیا. تو صرف یہ والی بات ہے کہ جہاں آپ کو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے. تو یہ جو آج مجھے ہنسی آئی کہ میں نے کہا یار واقعی اللہ میاں جب نفس مارنے پہ آئے نا تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میری خواہش تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو بس ٹھیک ہے اللہ میاں کوئی مسئلہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات بھی آپ ایویں نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اس کی عطا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے منہ سے ہی نکلواتے ہیں اور آپ اس کو دل سے مانتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جیسے میں کئی دفعہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جب ہم سر سے کہتے مطلب سر کے لیے کوئی کوشچن آتا ہے تو سب سے زیادہ مین بات یہ ہوتی ہے معافی پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سارے آگے جانا چاہتے ہیں یا پیور ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن سب سے مین کوشچن جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم معاف کیوں کریں, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو نہیں معاف ہو رہا, یا میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے, یا میرے ساتھ تو اتنا برا ہوا ہے, یا روز برا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی سوال کیا ہے, ٹھیک ہے. لوگ تو سوال ہی نہیں کر رہے ہیں, مطلب سوال مطلب کوئی ایک ہو نا کہ واقعی کوئی سوال ہو, تو وہ سوال تو نہیں ہے ہماری تو بیسک اصل میں جو ہے وہ ہم بیسکس ہی ہماری اسٹرانگ نہیں ہے, تو ہم وہیں سے ہلے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو جو ہماری بیسکس ہی نہیں اسٹرانگ, تو اسی لیے آپ کو میسج جو ہے وہ بہت شروع سے دیا جاتا ہے کہ یار اچھا چلو ٹھیک ہے معاف کرنا شروع کرو. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اگر میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے PhD کی ڈگری مل جائے تو اس سے پہلے میرا میٹرک پہلی بھی پاس نہیں ہو رہی ہے جس میں مجھے اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پیار کرنا تو آتا ہی نہیں ہے. پیار تو میرے خیال سے ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ 100% جو ہیں وہ منو ان کسی کو پورا مانتے بھی نہیں ہیں,
ٹھیک ہے نا. منوین اس کو جیسے سر کہتے ہیں کہ جی قبول ہے، جب آپ کہتے ہیں نکاح میں تو آپ اس کے اچھے اور برے دونوں کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ قبول ہم نے سب کو ہی کرنا ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو آپ کا معشوق جو ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا معشوق ہے، تو پھر یا آپ سرکار کے عاشق ہیں، ٹھیک ہے، تو امت ہو گئی یا انسانیت ہو گئی، تو آپ نے ان سب کو حق ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ان سے اتنا ہی پیار کرنا ہے. جیسے سر کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر پیار کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو ارد گرد والے توڑ ہی تو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پھر بھی ٹوٹ کر پیار کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے ٹکا کے ٹوٹ کر پیار کرنا ہوتا ہے. اور دعا جو ہے، جیسے بابا جی کے 1 لائنرز ہیں، وہ جب ایک ہی 1 لائنر جو ہے وہ آپ پر جب پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے خیال سے آپ کے دانتوں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بڑی بڑی باتیں کرنا میرے خیال سے بڑا آسان ہوتا ہے. یا میں نے جیسے کہا نا کہ آپ نے بھوک کاٹی نہیں ہوئی ہے، لیکن بھوک پہ آپ نے پورے کا پورا بات کرنی ہے، تو آپ کریں. آپ اتنی لمبی بات کریں گے کہ مطلب بڑا مزہ آئے گا، بڑے اچھے ورڈز ہوں گے، بڑی اچھی بات کئی دفعہ دل کو بھی لگ رہی ہوگی. لیکن اگر آپ نے بھوک کاٹی ہوئی ہے تو میرے خیال سے آپ کے منہ سے لفظ بھی نہیں نکلے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ یار پہلے تو کچھ کھلا دو، ٹھیک ہے نا، بعد میں ہم کوئی بات کریں گے، کوئی ڈسکشن کریں گے. تو وہ جو یہ دعا ہے یہ میرے خیال سے آپ کے احساس کو بڑھا دیتی ہے. یا آپ ہر کسی کو قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ زیادہ تھاٹ پروسیس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. جتنا زیادہ آپ اپنی تھاٹس میں جانا شروع کرو گے نا، اتنا ہی آپ اس راستے پہ اور لمبا کرتے جاؤ گے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر آپ نے خالی ہو کر آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی آپ کو بھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن باقی آپ نے اپنا نہیں بھرنا ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جتنا جب آپ اپنا بھرنا شروع کر دیں گے نا، اپنا تھاٹ پروسیس لگانا شروع کر دیں گے، نہیں میں ابھی فل پیور نہیں ہوئی، نہیں میں اس قابل نہیں ہوئی، ہم کبھی قابل ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ہم کبھی اتنے پیور ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس نے ہمیں خود ایک گندے گارے کی مٹی سے بنایا ہوا ہے. تو ایک گندا گارا جو ہے وہ کتنا پیور ہوگا، اور رہے گا تو گندا گارا ہی نا. اس کی پیورٹی یہی ہے کہ وہ گندا گارا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی پیورٹی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال سے کہ اپنے آپ کو جہاں اللہ نے رکھا وہاں پہ ہی آپ نے ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہیں پہ آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. لیکن سرنڈر بھی وہ خود ہی کراتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ خود ہی آپ کو لے کے چلتا ہے. آپ نے اصل میں کچھ بھی نہیں کرنا. جیسے سر کہتے ہیں کہ آدم کا کام تھا کہ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، تو وہ اس کا ٹیسٹ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. اور صرف ایک کام ہے کہ آپ نے واقعی ٹوٹ کر پیار کرنا ہے. تو وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ ایک بچہ ہے چھوٹا، اس کا قاتل آ کر اس کو مارنے کے لیے آئے، قتل کرنے کے لیے آئے، تو بچہ تو اس کو بھی اسمائل کر دے گا، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن ہے. تو جتنا زیادہ ہم پیور ہوتے جائیں گے، جیسے سر ایک بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مومن ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو مومن ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس وہ نیکیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور پھر بھی وہ مومن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے کھاتے سارے کلیئر ہی کرنے ہوتے ہیں. چھوٹا ایک بیبی بننا ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس کے آگے بڑا نہیں بننا ہوتا. مطلب اس کے آگے اتنا چھوٹا بننا ہوتا ہے کہ بس آپ ہیں، آپ ہی بتائیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بس یہی ہے میرے خیال سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ سب کر لیں. اور باقی یہ والی بات کہ نفس اگر وہ مارنا چاہے تو مرتا ہے، اور خود مارنے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے. خواہشات بڑی پیاری چیز ہوتی ہیں، جس کے پاس ہیں، جس کو مل رہا ہے، میرے خیال سے انجوائے کرے اس چیز کو. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اللہ نے رکھا وہاں پہ ہی آپ نے ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہیں پہ آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. لیکن سرنڈر بھی وہ خود ہی کراتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ خود ہی آپ کو لے کے چلتا ہے. آپ نے اصل میں کچھ بھی نہیں کرنا. جیسے سر کہتے ہیں کہ آدم کا کام تھا کہ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، تو وہ اس کا ٹیسٹ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. اور صرف ایک کام ہے کہ آپ نے واقعی ٹوٹ کر پیار کرنا ہے. تو وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو،
ٹھیک ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ ایک بچہ ہے چھوٹا, اس کا قاتل آ کر اس کو مارنے کے لیے آئے, قتل کرنے کے لیے آئے, تو بچہ تو اس کو بھی اسمائل کر دے گا, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن ہے. تو جتنا زیادہ ہم پیور ہوتے جائیں گے, جیسے سر ایک بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مومن ہوتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے تو مومن ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس وہ نیکیاں بھی نہیں ہوتی ہیں, اور پھر بھی وہ مومن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے کھاتے سارے کلیئر ہی کرنے ہوتے ہیں. چھوٹا ایک بیبی بننا ہوتا ہے, اور کبھی بھی اس کے آگے بڑا نہیں بننا ہوتا. مطلب اس کے آگے اتنا چھوٹا بننا ہوتا ہے کہ بس آپ ہیں, آپ ہی بتائیں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بس یہی ہے میرے خیال سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. اور باقی یہ والی بات کہ نفس اگر وہ مارنا چاہے تو مرتا ہے, اور خود مارنے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے. خواہشات بڑی پیاری چیز ہوتی ہیں, جس کے پاس ہیں, جس کو مل رہا ہے, میرے خیال سے انجوائے کرے اس چیز کو. ڈاکٹر علم القرآن خلق الإنسان علمه